نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ بعد الحمد والصلاۃ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے فضل و احسان سے ماہ رمضان کی نعمت عطا ہوئی، اور ماہ رمضان کے اندر جتنی بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور بخشش ہے، یہ سب کچھ حاصل کرنے کا شرف زندگی میں ایک بار نصیب ہوا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. میں جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں، مائیں اور جو بھی عزیز بچے جو بھی اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو لائیو دیکھتے ہیں یا بعد میں دیکھتے ہیں اور اس کو لائک کرتے ہیں، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. پروردگار عالم جل مجدہ الکریم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آج تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ عبادت اعتکاف کی شروع ہونے والی ہے، اور ہمارے بہت سارے عزیزوں کو، بچوں کو اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور اس پر ہم نے پہلے 2 دن ذکر کیا، بیان کیا. آج ہم جناب حضرت امیر المومنین امام المتقین و امام الواصلین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی شان اقدس میں اپنی حاضری اور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں گے. پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. بھلا وہ سعادت مند کہ کشادہ فرما دیا ہے جس کا سینہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اسلام کے لیے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. تو ناظرین گرامی، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے ان کی شان میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کشادہ فرما دیا ہے اسلام کے لیے، اور اپنے رب کی طرف سے وہ نور پر ہیں. تو اس آیہ کریمہ کے تحت علامہ طبری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ و جناب حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے دل اسلام کے لیے کھول دیے اور ان کے سینے کشادہ فرما دیے، اور ابو لہب اور اس کی اولاد کے دل سخت ہو گئے. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا. امیر المومنین امام المتقین و امام الواصلین زینت العارفین سلطان العادلین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ و کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت بسعادت جمعۃ المبارک 13 رجب المرجب اور عام الفیل کے 23ویں سال مکہ معظمہ حرم شریف کے اندر ہوئی، اور اپنی والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں تشریف فرما ہوئے.
جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ بھی بڑی شان والی ہیں کہ کہا کہ ولدتہ فی الحرم المعظم امہ تابت و تاب ولیدہا والمولد، کہ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے حرم معظم میں جنم دیا اور جنم دینے والی طیب و پاک ہے اور بیٹا بھی طیب و پاک ہے۔ علامہ نبہانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا، اور آپ سے قبل مکہ مکرمہ میں ولادت کی سعادت کسی اور کو، آپ سے پہلے کعبہ معظمہ میں ولادت کی سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت علامہ شبلی علیہ رحمہ آپ اپنی مشہور کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار میں نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ولد رضی اللہ تعالی عنہ بمکہ داخل البیت الحرام على یوم الجمعہ 13 رجب الحرام ولم یولد فی بیت الحرام قبلہ احد سواہ۔ مطلب کیا، مفہوم کیا؟ مفہوم یہ فرمایا کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکۃ المکرمہ میں بیت الحرام میں جمعہ کے دن 13 رجب المرجب شریف کو پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے کوئی بچہ بیت الحرام میں پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سعادت صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اور مختلف کتب میں، شواہد النبوہ میں، روضۃ الشہداء میں، نزہۃ المجالس میں، ازالۃ الخفا میں، اسد اللہ میں، اور مختلف دیگر سیرت حلبیہ میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اگر اس کو ان لفظوں میں یاد کیا جائے تو یہ بالکل بے جانا ہوگا کہ وہ لوح دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نوع انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا، اشجاع عالم خطیب نکتہ بر پیدا ہوا، شارح علم نبی صاحب ہنر پیدا ہوا، قاسم عرفاں و ایماں و ایقاں پیدا ہوا، افتخار اولین و آخرین پیدا ہوا۔ اور کسی نے پنجابی میں کہا کہ ہوئی حیدر دی کعبے وچ ولادت با سعادت ہے، ملی مسجد دے وچ مولا علی تائیں شہادت ہے۔ اور یوں بھی کہتے ہیں کہ کسیرا میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نام مبارک کو رکھنے کا مرحلہ آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جناب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی گود اقدس میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے تو آپ نے نومولود کا نام اپنے والد یعنی اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا، لیکن جناب حضرت ابو طالب اس نام پر راضی نہ ہوئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا آج کی رات ہم بو قبیس پر جا کر ٹھہریں گے۔ یہ بو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، تو فرمایا کہ ہم وہاں جا کر ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں بچے کے نام سے آگاہ فرما دے۔ پھر شام کا وقت ہوا، شام کو اس پہاڑ پر تشریف لے گئے، رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ جناب ابو طالب رات بھر دعا میں مصروف رہے اور اچانک ایک آواز آئی اور آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ جب آواز آئی تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زبرجد کی سبز تختی تھی
آپ کو وہ نظر آئی، آپ نے اس تختی کو اٹھا لیا تو دیکھا کہ اس پر لکھا ہے میں نے تمہیں پاکیزہ فرزند عطا کیا ہے اور اس کا نام علی ہے رضی اللہ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ جناب ابو طالب یہ تختی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور 10 اونٹ ذبح کر کے عقیقہ کی رسم ادا فرمائی اور وہ تختی بیت اللہ شریف پر لٹکا دی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب حجاج بن یوسف نے حملہ کر کے شہید کر دیا، حجاج بن یوسف کے زمانے تک یہ تختی اسی طرح وہاں موجود رہی، اور جب حجاج بن یوسف نے جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور کعبۃ اللہ پر بھی حملہ کیا، تو وہ تختی اس وقت وہاں سے غائب ہوئی۔ اس زمانے تک وہ تختی وہاں پر موجود رہی اور کعبہ معظمہ کی دیوار پر لٹکائی گئی تھی، وہاں پر ہی وہ موجود رہی۔ اور اس کا ذکر مختلف مصنفین نے مختلف کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، اور سیرت حلبیہ میں یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ مکرمہ نے آپ کا نام جو اسد رکھا تو آپ کے والد محترم نے علی رکھا، یہ ایک ذکر جو ہے یہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے اسم گرامی کے حوالے سے یہ روایت بھی موجود ہے، بلکہ بعض روایات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ رحمت کائنات، فخر موجودات، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، سیاح لامکان، نبی غیبداں، باعث ایجاد عالم، نبی مکرم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام علی تجویز فرمایا تھا، جسے والدین نے قبول کیا۔ اب اگر اس میں مطابقت پیدا کرنا چاہیں گے تو یوں ہوگی کہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام آیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تجویز و تصدیق فرمایا، والدین نے اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا، اور پھر علی علی ہو گیا۔ یہ کیسی کمال مطابقت ہے کہ پھر یہ نام سرکار کی جانب سے تجویز ہوا، اللہ کی طرف سے آیا، والدین نے اسے قبول کیا، رضامندی کا اظہار کیا، تو یہ پھر نام آپ کا علی ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں، فرماتی ہیں جب یہ میرا بیٹا میرے بطن میں تھا تو نہ تو کبھی بوجھ محسوس ہوا اور نہ ہی ولادت کے وقت کوئی اس طرح کی تکلیف ہوئی جس طرح کے عام عورتوں کو ہوا کرتی ہے۔ فرماتی میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی اور معمولی سا مجھے کچھ شبہ ہوا اور درد ذہ کا احساس ہوا، تو فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مشورہ سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی، دیوار کعبہ شق ہو گئی اور میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں جب میں اندر چلی گئی تو دیوار کعبہ آپس میں پھر مل گئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد علی میری گود میں تھا۔ اور فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میری گود میں آیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں، کئی مرتبہ میں نے کھولنے کی کوشش کی مگر آنکھیں کھلنے نہ پائیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ کبھی آنکھیں نہیں کھولے گا، میرا گمان یہ ہوا کہ شاید یہ بچہ کبھی آنکھیں نہیں کھولے گا، اور فرماتی ہیں کہ میں اس وقت بے حد پریشان تھی اور جناب ابو طالب سے بھی اس کا تذکرہ کیا تو آپ بھی از حد پریشان ہوئے۔
اور اب فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد بچے کو جب اٹھا کر گھر لائے تو فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا، یعنی حضور پنور صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ وہیں پرورش پا رہے تھے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام، آپ میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہوئے یہ بچہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ کی گود میں دے دیا، اور آپ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور منہ میں ڈالا۔ تو حضور پنور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنا لعاب دہن مبارک جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا تو فوراً انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر مسکرائے۔ سبحان اللہ، چہرہ انور کو دیکھ کر مسکرائے۔ معلوم ہوا کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے چہرہ والضحیٰ کے بغیر کسی اور شے کو دیکھنا پسند نہ فرمایا، گویا کہ چاہتے یہ تھے کہ جب بھی پہلی نگاہ اٹھے تو سامنے چہرہ والضحیٰ ہو، چہرہ مصطفیٰ ہو، تو گویا آپ نے کسی اور شے کو دیکھنا پسند نہ فرمایا، کسی اور کو دیکھنا پسند نہ فرمایا، اور پہلی نگاہ جو اٹھی تو چہرہ والضحیٰ پر پڑی۔ اور یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرمایا۔ اور اب جو غسل دیا جاتا ہے، بچوں کو نہلایا جاتا ہے، پہلا غسل تھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جناب رسول اکرم نبی محترم سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا، اور اپنی ہی گود میں حضور علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جبکہ آپ ابھی پہلا غسل ہے آپ کا بچپن کا، تو غسل حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ پھر حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کی گود میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا، اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گویا کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جناب ابو طالب نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، چچا جان، علی کو آج پہلا غسل میں نے دیا ہے اور مجھے آخری غسل علی دے گا رضی اللہ عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت اور القاب مولا کائنات سلطان الاولیاء امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بہت سارے القاب اور بہت ساری کنیتیں ہیں، لیکن زیادہ شہرت اس کنیت کو حاصل ہوئی کہ جس میں ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف میں کچے فرش پر، یعنی زمین پر، آپ اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر مٹی جو ہے وہ بوسے دے رہی تھی، گویا کہ مٹی لگی ہوئی تھی۔
تو آپ محو خواب تھے، حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا قم یا ابا التراب، اور مفہوم اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ اے مٹی سے بھرے ہوئے اٹھ۔ اس دن سے آپ ابو تراب کی کنیت سے پکارے جانے لگے، اور اس سے آپ خوش ہوتے تھے۔ جب کوئی آپ کو اس کنیت سے یاد کرتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، اور آپ اسی کنیت سے زیادہ مشہور بھی ہوئے، اسی کنیت سے آپ کی شہرت تھی۔ آپ کو جو القابات حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب علیہم الرضوان نے دیے ہیں وہ بہت سارے ہیں، بہت سارے القابات ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسین بھی ہے، اور ابو الحسنین بھی ہے، ابو السبتین بھی ہے، امام المسلمین بھی ہے، ولی المؤمنین بھی ہے، سید المؤمنین بھی ہے، قاتل الکفار والمشرکین بھی ہے۔ آپ کی کنیت اور القاب و اداب میں ولی المتقین بھی ہے، امام الواصلین بھی ہے، امام المتقین بھی ہے، اور صالح المؤمنین بھی ہے، امام العادلین بھی ہے، زینت العارفین بھی ہے، سید الناصحین بھی ہے، اخر رسول بھی ہے، زوج بطول بھی ہے، امین رسول بھی ہے، قاضی دین رسول بھی ہے، رفیق رسول بھی ہے، علم بردار رسول بھی ہے، محب رسول بھی ہے، خلیفہ رسول بھی ہے، ناصر رسول بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے، وارث رسول بھی ہے، حبیب رسول بھی ہے، شاہد رسول بھی ہے، صاحب رسول بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، کرم اللہ بھی ہے، حجت اللہ بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، محب اللہ بھی ہے، نور اللہ بھی ہے، قائم بعہد اللہ بھی ہے، مع اللہ بھی ہے، سیف اللہ بھی ہے، باب مدینۃ العلم بھی، اور باب دار الحکمت بھی، الہادی بھی، العربی بھی، المولا بھی، الطاہر بھی، الشہید بھی، العابد بھی، الزاہد بھی، القاری بھی، الراکع بھی، الساجد بھی، العادل بھی، الناصر بھی، تاجدار حل عطا بھی، مرتضی بھی، مولا مشکل کشا بھی۔ بے شمار بہت سارے آپ کی کنیتیں اور القاب و آداب ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظمتوں سے اور بڑی شانوں سے نوازا ہے، اور آپ کی شجاعت کا شہرہ چار دانگ عالم میں بج رہا ہے، اور یہ شہرت آپ کی تا قیام قیامت اسی طرح چار دانگ عالم میں ظاہر اور باہر رہے گی، اور آپ کے وہ تمام کارنامے جو آپ نے سر انجام دیے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو شرف بزرگی عطا فرمائی ہے، علم و حکمت عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ بہت ساری عظمتیں ہیں، اور کل ان کا 21 رمضان المبارک ان کا یوم شہادت ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ تذکرہ اور مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اس علمی اور روحانی فیض سے جو آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا، ہمیں بھی مالا مال فرمائے، اور پروردگار عالم جل مجدہ کریم آپ کی بلندی درجات کا صدقہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اور اب دعا کے لیے
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہمارا یہاں بیٹھنا، ملنا اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرنا یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے والدین جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہم سب کے والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب اور تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو، ہمارے تمام سننے والوں کو اور اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو سب کو مولا قدوس ہر قسم کی وبائی مرض سے محفوظ و مامون فرما، کورونا ہو یا اور کوئی وبائی امراض، تمام سے محفوظ و مامون فرما۔ مولا قدوس سب کی نیک تمنائیں، جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا قدوس اپنا فضل اور کرم ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما، اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، عذاب نار سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِبَرَكَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔